میں آپ کو پھر بھی بتا دوں، کچھ ہمارے پاکستانی سیدھے سادے ہیں، عمرہ کرنے گیا وہ تو نہیں چومتے ہیں۔ آپ جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہو، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے حج کیے ہیں، دین کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اسلام وہاں سے آیا ہے۔ وہاں پہ تو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں کوئی انگوٹھے نہیں چومتا، درود و سلام نہیں پڑھتا۔ یہ آپ نے بدعت ایجاد کی ہے، دین میں خرافات کو ایجاد کی ہے۔ وہاں کوئی ختم نہیں ہوتا، کوئی درود و سلام نہیں ہوتا۔ سعودیہ والے یوں ہیں، سعودیہ والے یوں ہیں۔ ہم کہتے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر سعودیہ دلیل ہے، سعودیہ میں سین میں کھل گئے ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہے، کمی ہے تو تم بھی منا لو ملک میں۔ سعودیہ والے جبے پہن کے ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو بھی جبہ اوڑھ کے ڈانس شروع کر دیں۔ سعودیہ جو کرتا ہے، سعودیہ والے داڑھی کو یوں بناتے ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے حرام ہے، بنانے والا بھی حرام ہے، بننے والا بھی حرام ہے، اس کی کمائی دینا اور لینا اور کھانا بھی حرام ہے۔ تو داڑھی کا ڈیزائن یوں بنا لے۔ سعودیہ جو تیرے لیے دلیل ہے، سعودیہ دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن تے نبی کی حدیث۔ وہ چاہے سعودیہ میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں بھی ہو، جہاں بھی قرآن حدیث ہوگا مسلمان اسے فالو کرے گا۔ یہ دلیل نکل آتا ہے۔ کل خدا نہ کرے سعودیہ میں انگریز کی حکومت آ گئی، سعودیوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی، کیا کہو گے؟ انگریز یوں کرتے ہم یوں کریں گے؟ سعودیہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن تے نبی کا حدیث۔ دیکھنا یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے۔ یہ جو بھی باتیں میں کر رہا ہوں آپ یوٹیوب پہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ آیا سعودیہ والوں نے کیسے منایا ہے؟ بری شکلیں بنائی، نہ داڑھی کا خیال کیا، نہ لباس کا خیال کیا ہے، نہ نبی کے شہر مکہ کا خیال کیا ہے۔ انہوں نے یہ رسم منانا شروع کر دیا ہے، ہمارے بھولے بالے پاکستانیوں نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ کے پاکستان میں، اسلام آباد میں جتنے بھی بڑے بڑے مال ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں، باقاعدہ اس کا سامان بھی کرا ہے۔ آپ کو مارکس بھی مل جائیں گے، آپ کو ڈیزائن بھی مل جائے گا، آپ کو جناب لباس بھی مل جائے گا، ہر طرح کا برا لباس آپ کو میسر ہوگا۔